کہ بالکل صحیح ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور تم نے کتنے احتجاج کیے ہیں کہ زانی نے زنا کیا، واضح قرآن مجید کا حکم ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تم نے کبھی آواز نکالی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، آواز نکالی ہے اپنے مسجد ممبر پر محراب پر آواز نکالی ہے تم نے، اور کبھی حکومت سے درخواست کی ہے تم لوگوں نے، کبھی احتجاج اور ریلی نکالی ہے تم لوگوں نے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کی ہے، ایسے نازیبہ کلمات کہے ہیں، اور اس کے ترجمے میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک بڑی معتبر کتاب ہے، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، تو اس کتاب کے حوالے سے میں حدیث نقل کر رہا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نبی کی گستاخی کی ہے تو نے کیسے برداشت کر لیا، چاہے والدہ ہو یا والد ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، تو نے نبی کی گستاخی کیوں برداشت کی ہے؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں ایک جملہ کہا جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ کیا جملہ کہا اور کس کے بارے میں کہا؟ اپنے والد جو کہ کون ہے؟ اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام، بیٹو نے اپنے والد کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کسی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو میں اس ترجمے کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے والد نبی کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ ضلال مبین کے اندر ہے۔ اب آپ بتائیں یعقوب علیہ السلام کی سے گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اگرچہ ہمارے نبی علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے ان ابانا کہا، ہمارا والد، تو والد ہونے کے ناطے انہوں نے گفتگو کی ہے، اپنے والد کے نبی ہونے کے حوالے سے نہیں کی۔ اب دیکھیں نیت کا اعتبار کیا گیا کہ ہمارے بھائی کو ہم سے زیادہ محبت دیتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے اپنے والد کو ضلال مبین کہا۔ وہ لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کی اتنی زیادہ وضاحتی ویڈیوز اپنی معذرت کی ریکارڈ کروانے کے باوجود ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا۔ مفتی صاحب کی ابھی جو تیسری ویڈیو آئی ہے اس میں تو وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب جو تھانہ لگتا ہے وہاں تک بھی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہاں تک بھی انہوں نے جلوس نکالے اور یہ انہوں نے نعرے بازی کی ہے۔ تفسیر نعیمی کا حوالہ انہوں نے دیا کہ وہاں بھی یہی الفاظ وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو مفتی صاحب نے بیان کے اندر بیان کیے ہیں۔ مفتی صاحب نے ظاہراً کا لفظ بھی کہا ہے مگر تفسیر کے اندر ظاہراً کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، اور مفتی صاحب نے معذرت کی ہے، جبکہ اس مفسر نے ممکن ہے اللہ سے معذرت کی ہو لیکن عوام کے سامنے تو نہیں ہے، عوام کے سامنے تو انہوں نے ظاہراً کا لفظ بھی نہیں کہا اور انہوں نے کوئی معذرت بھی نہیں کی۔ جتنے بھی لوگ مفتی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں محض تعصب کی بنیاد پر ہے یا شہرت کے بھوکے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل چل جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مفتی صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ حدیث تو نظر آ رہی ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، اس حدیث کا اول تو درجہ معلوم نہیں ہے، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، بالفرض اگر یہ صحیح بھی ہو، اس کا درجہ ٹھیک بھی ہو کہ بالکل صحیح ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تو تب بھی آپ بتائیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ کہ ہر مسلمان یہ اپنی ذمہ داری اپنے سر پر لے گا؟ اگر یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا کر دیا جائے، تو پھر آپ بتائیں اللہ کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید کے اندر تو واضح طور پر حکم فرمایا کہ جو چور چوری کرتا ہے تو فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کیا خیال ہے آپ نے کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے ہیں؟ یا آپ میں سے کس بندے نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ چوری کے خلاف تم حکومت کو اپیل کی ہو، درخواست دی ہو، یا تم نے احتجاج نکالا ہو کہ چور نے چوری کی ہے اس کے خلاف تم ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہو، تم اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ اور تم نے کتنے احتجاج کیے ہیں کہ زانی نے زنا کیا، واضح قرآن مجید کا حکم ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، تم نے کبھی آواز نکالی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، آواز نکالی ہے اپنے مسجد ممبر پر محراب پر آواز نکالی ہے تم نے،
اور کبھی حکومت سے درخواست کی ہے تم لوگوں نے؟ کبھی احتجاج اور ریلی نکالی ہے تم لوگوں نے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو آپ کو نظر آیا، من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ کلمات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، اسی وجہ سے مفتی صاحب نے معذرت فوراً ریکارڈ کروائی۔ ہمارے ملک کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے اپنے مسلک کے بھی جتنے بڑے علماء ہیں، ان کے اپنے مسلک کے، ان میں سے بھی کسی نے بھی گستاخی کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا۔ سب نے بیان ریکارڈ کروائے ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب نے یا عبدالواحد قریشی صاحب نے یا ان کے اپنے مدرسے کے ایک مدرس ان کے عبدالرشید صاحب نے، مفتی عبدالرحیم صاحب جو ان کے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں، کہ فوراً انہوں نے مفتی صاحب کو آگاہ کیا تھا جب وہ باہر ملک کے دورے پہ تھے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنے معذرت کا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ پھر لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ پھر سے بہرحال کتنی بار وہ اپنا جو وہ معذرت کریں گے۔ ایسے لوگ ان پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک صاحب کا یہ اپنا کمنٹ آیا ہے عبدالحسیب صاحب کا کہ گستاخی پر حد لگتی ہے، حد ساکت نہیں ہوتی۔ اب اس بیچارے کو ساکت کا پتہ نہیں ہے کہ ساکت کیسے لکھتے ہیں، قاف اور توئے کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ کاف اور تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس بیچارے کو میرے خیال میں میٹرک تعلیم بھی نہیں ہوگی اس کو۔ اب ایسے لوگ بھی جن کو الف بے صحیح طرح سے لکھنا نہیں آتا، حروف تہجی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتے، لکھنے نہیں آتے، اور وہ بھی مفتی صاحب پر جو ہے نا وہ بک بک کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ پوری دنیا تا قیامت آنے والے انسانوں کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات سے بڑھ گیا ہے، لیکن تعبیر کے اندر ان سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ بارہا مرتبہ معذرت ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور جو لوگ ابھی بھی جنون کا شکار ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے کرتے گزری ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں اس وقت جو مفتی صاحب کی وجہ سے معاشرتی مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور جو ہماری معاشرت کے اندر ہمارا بگاڑ کا سدباب ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد تک، یہ صرف اور صرف اس کی وجہ مفتی صاحب کی ذات ہی ہے۔ تعصب کے اندر آ کے لوگ اپنے چینلز کو چلانے کے چکر میں مفتی صاحب پر کیا سے کیا کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ بغیر اگر مگر کے اپنی گستاخی تسلیم کریں۔ یہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ فیصلہ عوام نہیں علماء ہی کریں گے۔ علماء میں سے کسی نے بھی ابھی تک ان کے گستاخ ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ اگر جاری کر دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے کے اندر عوام سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اپنے جو تمہارے دین کے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، اگر تمہیں اکسا رہے ہیں تو جیسا کہ مفتی صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہوئی ہے کہ بھئی ان سے کہو کہ وہ خود آ کے یہ کار خیر کیوں نہیں کر لیتے، وہ خود آ جائیں، اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، پھر جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔